السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ طبیعت صحت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں 7 دن سے سیلف روٹین میں ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں پچھلے دن دبئی سے آیا تھا اور لاہور ایئرپورٹ پر اترا تھا، وہاں کوئی اسکریننگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ فیصل آباد آ گئے، کیونکہ میری فیملی فیصل آباد میں سیٹل ہے، تو بچے کی پڑھائی کے سلسلے میں فیصل آباد میں سیٹل ہے۔ تو سیلف کوارنٹین میں ہوں، الحمدللہ صحت ہر چیز ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہے گھر والے کیئر کر رہے ہیں، میں بھی کیئر کر رہا ہوں، باقی خوراک وغیرہ بھی ٹھیک دے رہا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 9/7/2020۔ تو کرونا کی اپڈیٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 2,37,499 کیسز کی تعداد ہے، اور ریکور جو ہوئے ہیں 1,40,963، اور جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ ہے 4,922۔ اس طرح ورلڈ میں جو کرونا کی کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,19,94,182، اور جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ ہے 5,47,931۔ یہ صورتحال ہے کرونا کے بارے میں۔ پاکستان میں جو کیسز آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں ریکور کیسز زیادہ ہو گئے ہیں، تو پاکستان میں جو کرونا کے وار ہیں وہ تھوڑا کم ہو گئے ہیں، تو یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے۔ تو باقی پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں 3 JITs کا جو اوپننگ ہوئی ہے، اوپننگ کہا جائے، کافی عرصے سے چھپائی ہوئی تھی، وہ اوپننگ ہوئی ہے۔ آپ ان کے بارے میں سن کر حیران ہوں گے۔ جب JIT کی رپورٹ بنتی ہے تو وہ ایک گورنمنٹ کی دستاویزات ہوتی ہے، اس کو ایک کتاب کی شکل میں دستاویز بنا کر رکھ لیا جاتا ہے، گورنمنٹ کے اداروں میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو نکالنا یا اس میں تردید کرنا یا اس میں تبدیلی کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ ریکارڈ بھی پاکستان کے پاس ہے الحمدللہ۔ JIT نکال بھی لی، ترتیب بھی کر لی، تبدیل بھی کر لی، اور سائن بھی لے لیے۔ کیا بات ہے! یہ اعزاز صرف پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان تو یا تو ریکارڈ جلا دیتا ہے یا پھر تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ ریکارڈ تبدیل ہو گیا، JIT تبدیل ہو گئی۔ آپ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ JIT بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں بڑوں کا نام نہیں ہے، جبکہ پہلے جو JIT تھی اس میں کچھ JIT بنانے والے ارکان جو تھے وہ شامل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ JIT غلط ہے۔ جو پہلے JIT تھی اس میں 6 دستخط تھے، اور جو موجودہ JIT جو ہے اس میں 4 دستخط ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو دوسری جو JIT تھی وہ تھی 250 آدمیوں کی اموات کی، جو کراچی میں ماڈل ٹاؤن میں ایک فیکٹری تھی، بلدیہ ٹاؤن میں ایک فیکٹری تھی، اور اس کو لاک کر کے بند کر دیا گیا تھا۔ سنا یہی ہے کہ MQM نے تاوان لینا چاہا ان سے، ان کو تاوان کا آرڈر دیا، انہوں نے تاوان نہیں دیا، تو اس طرح MQM کے لوگوں نے اس کو فیکٹری کو بند کر کے اس کو آگ لگا دی۔ لہذا 250 آدمی جو تھے، 250 گھرانے برباد ہو گئے، اور وہ لوگ اندر گھٹ کر مر گئے۔ یہ JIT بھی واضح تھی، تو اس پر بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح JIT کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ تو ایکشن ہو تو JIT ہو، جب ایکشن ہی نہیں ہے تو JIT کا فائدہ نہیں ہے، صرف بدنامی ہے پاکستان کے اداروں کی، اور پاکستان کے سیاستدانوں کی بدنامی ہے۔ یعنی ایک سیاستدان دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے، عوام میں چیٹ کرنے کے لیے JIT کھولتا ہے، اور پھر وہ JIT عوام میں مقبول ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ پھر دوبارہ سیاست میں جب آتے ہیں، جب پولیٹکس میں آتے ہیں، گورنمنٹ میں آتے ہیں، وہ JIT دب جاتی ہے، اور رپورٹ بھی دب جاتی ہے۔
اصل چیز ہوتی ہے JIT تحقیق ہوتی ہے تمام اداروں کی طرف سے، اس میں تمام اداروں کے جو بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، جس میں FI ہے، ISI ہے، اور پاکستان کے آرمی کے ادارے ہیں، اور ہماری جو ادارے ہیں بڑے بڑے تحقیقاتی ادارے وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ JIT بن جاتی ہے، JIT بن کر پبلک کی جاتی ہے، تو جو JIT بنانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں، جو ہم نے بنائی تھی وہ تو الگ تھی، جو یہ آئی ہے وہ الگ ہے، سوائے ان 2 رپورٹوں کے جو عمران خان نے چینی کے اور آٹے کے بحران کے بارے میں بنائی تھی یا IPPs کے بارے میں، ان کو تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن پچھلی جو JIT ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں، تبدیل ہو کر آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مقتدر اداروں میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ JIT بنانا 1-2 دن کا کام نہیں ہوتا ہے، اس میں کئی 6 مہینے لگ جاتے ہیں، 3 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن اس JIT کو جب 2 نمبری کرنا ہو یا اس کے ساتھ دوسری JIT بنانا ہو تو وہ مشکل نہیں ہوتا ہے، وہ اسی کو بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اداروں کا کمال ہے کہ وہ ہماری JIT ہم چینج کر دیتے ہیں، گورنمنٹ کی بہترین ہوتی ہے وہ بھی چینج کر دیتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر یہ ہے کہ ایران پر پچھلے دنوں اسرائیل نے حملہ کیا ہے، لیکن یہ میرے کو ڈرامہ نظر آتا ہے، کیونکہ ایران یہ ڈرامے کرتا رہتا ہے پاکستان کو غیر محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ ایران کا بارڈر اور پاکستان کا بارڈر ایک ساتھ ہے، تو جب بھی کوئی پاکستان میں ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ایسے ڈرامے کرتا ہے۔ پچھلے دنوں اس نے کرنل میجر کا ڈرامہ کیا تھا، ہو سکتا ہے اس نے خود مروایا ہو، بعد میں عراق پر بھی حملہ کر دیا، بعد میں یہ جنگ بند ہو گئی، کیونکہ ان دنوں میں ککڑا 1 میں کام ہو رہا تھا اور امریکی کمپنی بھاگ گئی۔ تو اسی طرح جو ہے اب انڈیا جو ہے وہ سی پیک تک پہنچ نہیں سکتا ہے، اس کے راستے بند کر دیے ہیں۔ اب ایران نے یہ جنگ کا شہ چھوڑا ہے تاکہ وہ سی پیک کی جو کمپنی ہے وہ بھاگ جائیں۔ سی پیک کی بیسک کمپنی جو چائنا ہی ہے، وہ تو نہیں بھاگے گی، لیکن چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو ہے بھاگ جائیں گی، مزدور بھاگ جائیں گے اور وہ کام بند ہو جائے گا۔ تو کیونکہ ایران کا جو علاقہ ہے وہ سی پیک کے بالکل قریب ہے اور بارڈر ان کے بالکل قریب ہے، تو ایران نے یہ جو گیم کھیلی ہے یا جو کھیل کھیلا ہے یا کیا حقیقت ہے یہ بعد میں سامنے آئے گی، لیکن یہ بھی میرے کو ڈرامہ نظر آتا ہے۔ تو ہمارے جو مسلم ممالک ہیں، ہمارے مشرقی بارڈر پہ جو مسلم ممالک ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان ان کے ساتھ مخلص ہے لیکن وہ پاکستان میں مخلص نہیں ہے۔ دوسری انٹرنیشنل نیوز یہ ہے، انڈیا کے ایک بین الاقوامی جیسے وزیر داخلہ ہے، وزیر خارجہ کہہ لیں، خارجہ امور کے انچارج اجیت دوول ہے۔ اجیت دوول نے پچھلے دنوں چائنا کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے، تو وزیر داخلہ سے بات کی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا ہے، ہم نے پیچھے جانا ہے، چائنا نے پیچھے جانا ہے۔ چائنا کیسے پیچھے جائے گا بھائی؟ چائنا تو 10 کلومیٹر اندر آ گیا، اور 10 کلومیٹر اندر آ کے 2 کلومیٹر چلا جائے گا، پھر بھی 8 کلومیٹر اندر آئے گا۔ جانا تو انڈیا کو پیچھے پڑے گا، یعنی انڈیا جو اپنی سرزمین پہ بیٹھا ہوا ہے وہی 2 کلومیٹر پیچھے جائے گا، لیکن وہ شور مچایا ہوا ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ جنگ تو کیا خاک تم نے جیتی، اپنے بندے مروائے، ذلیل ہوئے، پھر چائنا کے آگے جا کے ہاتھ جوڑے۔ چائنا نے کہا ٹھیک ہے تم پیچھے ہو جاؤ، ہم دیکھیں گے۔ ابھی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو سازش ہے وہ پکڑی گئی ہے کہ انڈیا جو ہے اپنے جو فوجی جو بارڈر پر بھیجے ہیں ان کو مستقل کرنا چاہتا ہے۔ ان کو مستقل کرنے کے لیے ان کو صرف ٹینٹ چاہیے جو ان کو سردی سے بچائیں گے، وہ ٹینٹ بھی کافی مقدار میں چاہیے، تو یہ اس کے پاس ہے نہیں۔ چائنا کے پاس تو آلریڈی ہے، وہ ٹینٹ بھی چائنا بناتا ہے، اب چائنا سے وہ کیسے لے؟ اب یا تو جرمنی سے لے گا یا فرانس سے لے گا یا USA سے لے گا، اور وہ سے لے گا تو مہنگے پڑیں گے۔ یہ اچانک ان کو ضرورت پڑی ہے 2 مہینے کے اندر چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے مختلف محاذ پر جنگ چھیڑ لی ہے، اب امریکہ کو بھی اس نے دھمکی دے دی ہے، اگر وہ میری طرف آئے گا یا میرے کو چھیڑے گا تو میں اس کے جہازوں کو سمندر کے اندر ہی تباہ کر دوں گا۔ لہٰذا یہ صلاحیت جو ہے چائنا کے پاس موجود ہے۔ تو چائنا کے پاس ہائی قسم کی میزائل ٹیکنالوجی ہے جو انڈیا کو چند گھنٹوں میں تباہ کر سکتی ہے۔ انڈیا کے میزائل جو ہے برائے نام ہے، وہ تو پاکستان سے بھی کم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کے جو میزائل ہیں وہ اصلی میں نقلی ہیں۔ پچھلے دنوں انڈیا بھی نقلی محاذ پر لڑنے کا بہت سوچ رہا ہے۔ ابھی
انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے مودی صاحب، اس نے بارڈر کا دورہ کیا، وہ بھی نقلی تھا، ہسپتال کا دورہ کیا، وہ بھی نقلی تھا۔ تو ہم نے سنا تھا انڈیا کی فلمیں بہت پاپولر ہوتی ہیں، لیکن اس محاذ پر بھی انڈیا فلمیں بنانے میں پاپولر ہوا ہے۔ تو جیلی ہسپتال دکھا دیا، جیلی آرمی دکھا دی، جیلی بارڈر دکھا دیا، جبکہ جہاں موصوف کھڑے تھے وہ بارڈر سے 200 کلومیٹر دور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 کلومیٹر تو کسی محاذ پر بھی اتر کے، ہیلی کاپٹر سے اتر کے فوجیوں سے ملاقات کر کے آ گئے اور شوشہ چھوڑ دیا کہ میں بارڈر پر ہو کر آیا۔ تو یہ تو حالت ہے۔ اب انڈیا کی یہ سازش ہے کہ میں بارڈر پر امن چاہتا ہوں، چائنا کو معلوم پڑ گئی ہے یہ امن نہیں ہے، یہ کوئی اور چال ہے، ٹائم پاس کی چال ہے۔ تو لہذا چائنا اپنے مورچے نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ اپنے ارادوں میں مضبوط ہے اور اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور بات نکلی ہے پی آئی اے کے جیلی پائلٹ، یعنی جیلی ڈگریوں والے پائلٹ۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ پی آئی اے کا جو اسسٹنٹ مینیجر ہے وہ بھی جیلی ڈگری سے تھا، اس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اسی طرح ہر ادارے کو صاف کیا جائے، جس میں عدلیہ ہو، وابڈا ہو، ریلوے ہو، بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کو صاف کیا جائے، ان میں کون کون جیلی بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون نقلی بیٹھے ہوئے ہیں اور کون کون سفارشی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک تاریخ چلی تھی کہ وکلا کے لائسنس چیک کیے جائیں، اس تاریخ کا کیا ہوا معلوم نہیں ہے، وہ دب گئی ہے میرا خیال ہے، کیونکہ وکلا جو ہے موسٹلی وکلا جو ہے وہ جیلی ڈگری والے ہیں، اور وہی وکلا پھر جج بن جاتے ہیں، بیچ میں کوئی جج بھی ہوں جیلی ڈگری والے۔ تو ابھی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ نیب کے جو کیسز ہیں وہ جلدی نمٹائے جائیں۔ اب کیسز جلدی نمٹانے کا مطلب یہ ہے اس کو ڈیلے کون کر رہا ہے، یہ سوچنا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ جتنے بھی آدمی گرفتار کیے نیب نے، اس کو چھوڑا کس نے، اس کو ضمانتیں کس نے دی؟ آپ کی عدلیہ، ہائی کورٹ نے، اسلام آباد سپریم ہائی کورٹ نے۔ تو ساروں کی ضمانتیں کس نے دی؟ عدالتوں نے۔ اس میں نیب کا کیا قصور ہے؟ نیب تو ان کو پکڑ رہا ہے، جیلوں میں ڈال رہا ہے، ان کو سزا دے گا، سزا دینے سے پہلے آپ ان کو ضمانت دے دیتے ہیں، تو الزام ڈالتے ہیں آپ نیب پر۔ بھائی اس میں آپ کا عدلیہ کا نظام بھی ذمہ دار ہے اس ڈیلے کا۔ ایک ہائی کورٹ سے خارج ہو جاتی ہے اپیل، دوسرے ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، تیسرے سے خارج ہوتے، تیسرے میں چلے جاتے ہیں، پھر چوتھے میں چلے جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی ہائی کورٹ میں رسپانس ان کو مل جاتا ہے اور ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں اور وہ کیس ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زرداری صاحب کے کیسز ہیں، نواز شریف کے کیسز ہیں اور شہباز شریف کے کیسز ہیں، یہ سارے اسی طرح ان کا اشر یہی ہوا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ پورا کہ الزام جو نیب پہ نہ ڈالیں، بلکہ اس نے اپنی عدلیہ کو بھی چیک کریں، آپ کی عدلیہ بھی اس میں ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کرنا ہے تو دونوں کو صحیح کرنا ہے، نیب کو بھی اور عدلیہ کو، ٹھیک ہے؟ باقی ہماری آرمی ماشاءاللہ ایئرپورٹ پہ صحیح کام، اپنی بارڈر پہ صحیح کام کر رہی ہے، ہمارے ایئرپورٹس، ہمارے پورٹس، ہمارا ملک محفوظ ہے اس آرمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ باقی کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میری ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، پسند کیجیے اور کمنٹس دیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پر دبانا مت بھولیے، ٹھیک ہے؟ السلام۔